अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग होने जा रहा है मज़ेदार, क्योंकि आज हम करेंगे शॉपिंग, वो भी फ्रॉम स्टाइलो। और 51% ऑफ चल रहा है हर आउटलेट पे। और उसके बाद हमने लंच किया। लंच में सॉरी डिनर था, बेसिकली डिनर का टाइम हो चुका था ऑब्वियसली। लावा केक खाया था, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी कहाँ से खाया। और ये जनाब ख़त्म था मेरी सासू माँ का सालाना ख़त्म, उसकी तैयारियां थी। और इसका अहतमाम हमारे छत पे हुआ था। दो छत हैं बेसिकली, जो नीचे वाला छत है पुराना, उसके ऊपर देगें बनाई गई, और जो नया था उसके ऊपर अहतमाम किया गया ख़त्म का। और देगों में बन रहा था क्या जनाब, चिकन बिरयानी। सबकी दी मोस्ट फेवरेट। चार देगें थी चिकन बिरयानी की, और एक जो थी वो चिकन कौरमे की थी। टोटल 5 देगें थी जो नाई ने सुबह सुबह आके बना दी। नाई कहते हैं जी उस बंदे को, उस कुक को, जो कि आपका फूड जो ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो उसको बनाता है। उसके बाद दम पे चावल लगे, और ये जनाब वॉश हो रहे हैं अच्छे तरीके से। चिकन वॉश किया जा रहा है, इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर इसकी प्रॉपर तैयारी होती है। ठीक है, घर में जो है वो देगे बनवाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से साफ़ सफाई से बनवा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ़ ये कि आप जो बाहर से बनी हुई मंगवाते हैं ना, वो फिर पता होता है आपको कि किस तरह की बनती हैं, किस तरह की गंदगी उनके अंदर होती है, क्या लेवल होता है। अच्छा, जिसके अलावा ख़त्म में जो था वो फ्रूट भी, उसका भी अहतमाम किया जाता है, काटा जाता है, साथ रखा जाता है। अब जनाब देगें बन चुकी थी, दोपहर का 2 बजे का टाइम था, और देगें टाइमली बन चुकी थी। अब पैकिंग का टाइम था। पैकिंग जो है वो जो आपके अज़ीज़ तरीन लोग होते हैं, वो कज़न्स वगैरह वो आते हैं और उसको वो पैक कर देते हैं। तो ये जनाब पैकिंग का टाइम है। डब्बे के साइज़ डिफरेंट होते हैं, छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होता है, लार्ज भी होता है। और आपकी मर्ज़ी है आपने किस साइज़ का डिब्बा लेना है। तो ये हमने जनाब 300 लोगों की का इंतज़ाम किया था। इसके अंदर दावत सारे गाँव को होती है। ऐलान करवाया जाता है कि आप हर बंदा जो है वो आके शमूलियत हासिल करे, चूँकि ये सालाना ख़त्म होता है। जितने लोग खाएँगे उतना ही साले सवाब उसकी रूह को पहुँचता है। ठीक है, तो ये इस्लामिक हमारी तहज़ीब और रवायात हैं जी। इस पॉइंट पे जो है वो खाना देखें देखिए दम आ चुका था, और कुछ देखें जो थी वो दम पे थी, एक जो थी वो रेडी थी, और उसकी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और ये ऊपर वाला छत है जिस पे कालीन बिछा के जो लोग आएंगे, जो शामिल होंगे, उनके लिए बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा था। और ये एक जैसे कालीन जो है वो बिछा दिए गए थे ताकि लोग बैठें। और अच्छा जी, ये 2 बजे का टाइम था, तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, कालीन बिछ चुके थे। और अब टाइम था कि आपने जो जो घर में खाने बनाए हैं ना, उनको डिश आउट किया जाए। और जो मौलाना साहब आएंगे उनके आगे वो सारे खाने जो है वो रखे जाते हैं, जिसके ऊपर वो ख़त्म पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो तकसीम किया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, गाँव में मोहल्लों में दिया जाता है। और जो लाए आए होते हैं उनको पैक्स की फॉर्म में दिया जाता है। तो ये जनाब हमारा जो मेन्यू था वो आलू गोश्त था, चिकन कौरमा था, चावलों में चिकन बिरयानी, और उसके अलावा रोटियां थी। 100 के करीब जो है वो रोटियां लगवाई गई थी, जिसमें कुछ देसी थी और कुछ वलैती थी, यानी सफ़ेद और देसी। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज, ये जिसके अंदर हैं अंडे बॉईल किए जा रहे हैं। और ये मेन्यू है हमारा आलू अंडे का। और अच्छे से मसाला भून के आलूओं को पकाया गया, अच्छे से कुक किया गया। और भुनाई के बाद इसके अंदर अंडे जो है वो काट के एंड पे रखे जाते हैं, जिससे ये होता है कि एक तो बीच में बिल्कुल वो मिक्स अप नहीं होते, और दूसरा ये कि इसकी खूबसूरती जो है वो बड़ी लगती है, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगते हैं। तो ये आलू अंडे का मेन्यू था नेक्स्ट डे। क्योंकि गोश्त और चिकन खा के फड अप हो चुके थे, तो सोचा जी थोड़ी सी सब्ज़ी ट्राई की जाए, तो इस वजह से ये बना था। अच्छा जी, बहुत से व्लॉग्स मेरे जितने भी प्रीवियस गुजरे हैं उसके अंदर मैंने एहसास की बात की है। तो एहसास बहुत ज़रूरी है। एहसास करेंगे तो काम चलेंगे, मोहब्बत करेंगे किसी के साथ तो काम चलेंगे, नफ़रत से तो काम नहीं चलते। और तानाकशी से भी जो है ना वो काम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। ये बाज़ार आए थे जनाब, ये हार्ट शेप जो आजकल ट्रेंड आया हुआ है, निकाह के मौके पे थम्स लगाए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स इस पे लगते हैं। तो ये ऑर्डर दिया हुआ था, और ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन डेट्स में चूँकि कुछ तब्दीली आई थी, तो वो भाई को बताया था, तो वो भाई ने उसका फ़िगर जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी जो प्राइस थी वो 2500 का ये हमें फ्रेम बना था। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एटलीस्ट ये 1000 में होना चाहिए था, क्योंकि प्लास्टिक का था। और ये हम बैठे हुए हैं जनाब गोल्डन जूते और बीच टी के जोड़े के अंदर। इसके साइडों पे मैंने ना कुछ फ्लावर्स लगवा दिए थे, एडिशन करवाए थे, ताकि इसकी खूबसूरती जो है मज़ीद इन्हेंस हो। ये देखें,
جب پھول لگے ہیں تو وہ مزید پیارے لگ رہے ہیں۔ اب ہم یہ مین بازار سے نکل کے ہم کینٹ کی طرف آ چکے ہیں اسٹائلو پہ۔ اسٹائلو کی ایک شاپ جو وی مال میں ہے وہ رینوویشن پہ گئی ہوئی تھی، اور ایک جو ہے جو ایٹ مور والی سائڈ پہ سیالکوٹ کی طرف ہے، ایٹ مور کے ساتھ یہ اوپن تھی۔ ایک مال آف سیالکوٹ کے اندر بھی ہے اور ایک وی مال میں بھی ہے۔ اچھا ابھی میں کل کی تھی تو وی مال میں اسٹائلو اوپن ہو چکی ہے وہاں پہ بھی۔ خیر اتنی جوتیاں تھیں، اتنی ورائٹی تھی، اور یقین کریں کہ کوئی بھی جوتا کام کا نہیں تھا، یعنی کہ 50 جوتیوں میں سے نا آپ کو 2 جوتیاں جو وہ ٹھیک لگیں گی، یعنی کہ جو کمفرٹیبل لیول کے حساب سے بھی اچھی ہوں گی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی، اور اپنی جو ہے نا جب واک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں، یہ جوتا تو خوبصورت لگ رہا ہے، کیجول بھی ہے، اس میں ایک سلور شائن جو ہے اس کو خوبصورت لک بھی دے رہا ہے، فینسی لک بھی دے رہا ہے۔ لیکن جب میں پہن کے اس کو چلی تو یہ تو بالکل بھی اس کا سول اچھا نہیں تھا، کھڑک کھڑک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی نسبت ایک اور میں نے شوز لیا، سینڈل لی۔ اب یہ اچھا تو لگ رہا تھا، کمفرٹیبل بھی تھا، لیکن اس کی جو گرپ تھی پیچھے سے بہت لوز تھی، حالانکہ میرا سائز تھا۔ ایک جو تھا بہت لوز تھا، ایک جو تھا بہت ٹائٹ تھا، انتہائی ٹائٹ تھا، تو وہ پھر لے ہی نہیں سکے، اسکپ ہو گیا۔ یہ بچوں کی بہت ورائٹی تھی، اور اسٹائلو ایک برانڈ ہے لیکن بالکل لوکل پروڈکٹس لگ رہے تھے اس کے نا، مطلب ایک جو ہوتا ہے نا برانڈ کی لک آتی ہے وہ نہیں تھی، اور وہی والی پرائسز تھی۔ پھر بہتر ہے کہ یار آپ پھر بازار سے جا کے لے لیں، ورائٹی تو ایٹ لیسٹ زیادہ ہوتی ہے نا۔ اور یہ جناب سارے بے تحاشا سیل کے جوڑے، اس کے ساتھ سی لائف تھی۔ خیر چھوڑیں جوتوں کو، اب بتاتے ہیں آپ کو۔ ویلنٹائن ڈے کی نائٹ تھی، اور یہ جو میری ہے فرسٹ ویلنٹائن ڈیز سیلیبریشنز ہیں ود مائی ہسبینڈ، اور بڑا شارٹ نوٹس پہ اس کو جو ہے وہ ڈیکور کیا گیا، اور جو بھی رات کو پھر جو چیزیں ملتی ہیں اس حساب سے چلنا ہوتا تھا۔ بکے منگوایا گیا، اس کے علاوہ ایک کارڈ لکھا گیا ویلنٹائنس ڈے کا، یہ بڑی خوبصورت کینڈلز آئی ہوئی ہیں وہ، اور گفٹس خریدے تھے۔ گفٹ سے میں نے ایک واچ لی تھی اور ایک جے ڈاٹ سے پرفیوم خریدی تھی۔ واچ جو تھی وہ میں نے اسٹائلو سے لی تھی، اس کی جو پرائس تھی وہ بھی اچھی خاصی تھی، خیر مہنگی گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے بھی۔ اور دوسرا یہ جو کیک ہے ہم نے بیکرز ان کا منگوایا تھا، اور یہ کینڈی کیک ہے، اس کے بھائی ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ اس کی جو پرائس تھی وہ 3500 تھی، آئی تھنک 2 پاؤنڈ ہے یہ کیک ہے یا 3 پاؤنڈ ہے۔ تو کیک بہت زبردست ہے، سب کو بہت پسند آیا تھا کیک۔ تو یہ جناب واچ میں نے پھر ان کو پہنائی، اور اس کے بعد پھر جناب ہم نے کھانے میں کھایا صوفی کی تکہ پلاؤ، اور اس کے اندر انہوں نے چنوں کا سالن ڈالا ہوا تھا، اور بیچ میں جو تھا وہ چکن بھی تھا، تو اچھا تھا۔ خیر لیکن اس کو دیکھ کے مجھے پنڈی کا پلاؤ یاد آ گیا، ہم لوگ کھاتے ہوتے تھے صدر کے اندر پلاؤ، بہت دکانیں ہیں، شامی کباب چکن ملتا ہے وہ ہم کھاتے تھے۔ اچھا جی یہ ویری نیکسٹ ڈے بنے ہیں جی ویجیٹیبل رائس۔ ویجیٹیبل رائس جو ہے وہ ایک حوالے سے اچھا ہوتا ہے کہ ان کے اندر غذائیت اچھی ہوتی ہے اور سب کھا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سبزی بنتی ہے نا اس سے زیادہ چاول پسند کیے جاتے ہیں، اور چاول ہی زیادہ کھاتے ہیں۔ چاولوں کی جو تاثیر ہوتی ہے باتی ہوتی ہے ایسے۔ خیر ہر جو بھی اللہ نے غذا بنائی ہے اس کے اندر اس کے جو ہے وہ فوائد ہی زیادہ ہی ہیں، لیکن کسی بھی چیز کی اگر وہ بڑھ جائے، مطلب آپ زیادہ اس کو لے رہے ہیں تو وہ اس کے جو ہے نا وہ افیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جناب اگر احساس کریں گے نا کسی بھی رشتے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا خونی رشتے نے انہوں نے احساس کرنا ہے، تو جو خونی نہیں انہوں نے احساس نہیں کرنا، ہر وقت اسی پھٹے منہ ہی کہتے رہنا ہے، تو پھر کام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ کسی کی تعریف کر دینے سے، دل جوئی کر دینے سے، مدد کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ اللہ کے مخلوق کو جو ہے وہ اگر آپ خوش کریں گے تو یقین کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا۔ کسی کی ایفرٹ کو اگر آپ سراہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کو وقت دے گا۔ یہ جناب فائنل سیٹ اپ ہے، کینڈلز لگائی گئی تھی 2 اور اپنی طرف سے وائن گلاس رکھے تھے مزید سیٹ اپ کو انہینس کرنے کے لیے۔ یہ ہے جی پراٹھے، اور پراٹھے بنائے گئے جی فل فرمائش پہ، کہ جی کافی عرصے سے کہہ رہے تھے مولی والے پراٹھے کھانے ہیں، لیکن بس وہ تھوڑا سا پینڈنگ جا رہا تھا، تو آج ایک شارٹ نوٹ پہ جو ہے وہ پراٹھے بن گئے تھے، تو ہم کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے بن رہی تھی، ساتھ میں ٹیبل لگا رہی تھی۔ تو جناب نکاح کا میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری تیاریاں چل رہی تھی، اس کی شاپنگ پہ ہم آئے ہوئے تھے۔ جو پنک فراک میں نے آپ کو دکھایا یہ مجھے بڑا پسند تھا، لیکن صرف ایک فراک تھا اور یہ 6600 روپے اس کی پرائس تھی۔ دیٹ واز ٹو ایکسپینسو، کیونکہ نہ انر تھا اور نہ ہی ٹائٹس تھیں، اس کے ساتھ پھر مزید شاپنگ کرنی پڑنی تھی، یعنی کہ ٹائٹس اور انر خریدنا پڑنا تھا۔ تو خیر بازار سے ہم نکلے، ہمیں کہا کینٹ سے شاید کچھ پسند آ جائے، تو سوچا جی سب سے پہلے ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو کھانے پینے میں ہم نے کی کڑھائی آرڈر، پورا میں نے ان کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ آپ نے اس ٹائپ کی کڑھائی کرنی ہے، بنانی ہے۔ خیر وہ لے بھی ہے لیکن ٹیسٹ وہ نہیں تھا جو کہ میں چاہ رہی تھی۔ بہرحال بنا بچی کے لیے فرائز آرڈر کی، اور ہم نے دیسی روٹی اور کڑھائی منگوائی۔ می کانگ ریسٹورنٹ ہے جی،
بڑی دفعہ ہم یہاں پر آئے ہیں، کھایا ہے، میں بھی آتی رہی ہوں، بھائی بھی آتا رہا، فرینڈس بھی آتے رہے، یہاں پہ کولیگ بھی آتے رہے، امی کہوں کہ ہم پرانے کسٹمر ہیں۔ اور جناب یہاں پہ ٹیسٹ کی جانے لگی ہے چکن کڑھائی، اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دہی اور ملک پیک ڈلوایا تھا، ملک پیک سوری کریم پیک جو ہوتا ہے وہ ڈلوایا تھا۔ خیر کھانا تو کوئی اتنا سوادشٹ نہیں تھا، اور دانت کا میرا ایشو چل رہا تھا، اس سے پہلے میں اپنی فیلنگ کرائی تھی۔ ایک چیز یہاں کی اچھی تھی، دیٹ از لاوا کیک۔ لاوا کیک میں نے سیالکوٹ کے بہت سے ریسٹورینٹ سے ٹرائی کیا ہے، ریسنٹلی میں نے باسکو کا ٹرائی کیا تھا، اس کا بھی آپ کو میں نے ڈیٹیل دکھائی تھی۔ وہ انہوں نے لاوا خود ہی پھاڑ کے لے کے آتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا بھئی، یہ دیکھ لیں آپ، اس طرح سے اس کے ساتھ ایک آئس بال کیا جاتا ہے سر، اور یہ جو اس کی جو لاوا نکلتا ہے وہ تو جو ہے نا اس کے اندر ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے، گرم گرم ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا کمی پیشی تھی، گرم نہیں تھا، لیکن یہ کہ سرونگ انہوں نے پراپر کی تو اس کے ان کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو اب جناب یہ باہر کے ویوز ہیں، کھانا کھاتے کھاتے رات ہو چکی تھی، شام کو ہم اندر انٹر ہوئے تو رات کو نکلے تھے، یعنی کہ کچھ ہی وقت میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ وی مال کے باہر کے مناظر ہیں، اور یہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ فاؤنٹینس کو آن کرتے ہیں، اور جو میوزک کی بیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتے جلتے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ پیچھے الفتح